وہ امام مہدی، اصل میں ان کے والد نے ان کو امام مہدی کا. اور یہ حدیث جو ابھی بہت سارے پڑھتے ہیں ممبروں کے اوپر اور توجہ نہیں کرتے کہ بنائی کس نے، یہ حدیث کس فیکٹری کی ہے، کہ ابھی مہدویت کے باب میں پڑھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا بیٹا آخر زمان میں ظہور کرے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا. یعنی اس کا نام محمد ہوگا، اور جس طرح میرا نام محمد ہے، اور اس کے والد کا نام وہی ہوگا جو میرے والد کا ہے، یعنی عبداللہ ہوگا. اب یہ حدیث بہت سارے علماء نے کتابوں میں لکھی ہے، شیعہ نے ممبروں پر بھی پڑھتے ہیں، اور مہدویت کی ایک بڑی علامت کے طور پر. اور میں نے کہا یہ اہل سنت سے بھی سنی ہے یہ حدیث، کہ اس طرح سے مہدی آخر زمان ظہور کریں گے، ان کا نام رسول اللہ کا نام ہوگا اور ان کے والد کا نام رسول اللہ کے والد کا نام ہوگا، یعنی محمد ابن عبداللہ ہوگا. یہ حدیث جس فیکٹری میں بنی وہ یہی گروہ تھا جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اور یہی محمد جو امام کا چچا زاد بھائی تھا، اس کے والد کا نام عبداللہ تھا. اور انہوں نے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرا بیٹا ظہور کرے گا جس کا نام میرا نام ہوگا، یہ فرمایا. یہ نہیں کہا کہ اس کے والد کا نام میرے والد کے نام کی طرح ہوگا، عبداللہ ہوگا. یہ آگے اضافہ ہے، یہ فیکٹری نے خود آگے لاحقہ لگا دیا ہے. اور پھر یہ حدیث رسول اللہ کے نام سے نقل ہوئی. انہوں نے باقاعدہ تحریک چلائی کہ ہم بنو امیہ کے خلاف مسند لینے کے لیے، مسند امامت لینے کے لیے امامت کا پرچم اٹھایا، امام بن کر پرچم اٹھایا ایک جعلی امام نے، امام حقیقی کے ہوتے ہوئے. امام اصلی موجود ہے، اور امام اصلی کے گھر میں گئے یہی شخص عبداللہ، یہ گئے امام کے گھر میں جا کر اور امام کو کہا کہ آج بڑی اہم میٹنگ ہے حالات حاضرہ اور موجودہ حالات کے لیے، اور اہم فیصلے ہونے ہیں، سارے جمع ہیں، بنو امیہ کے سارے مخالفین اور ان کے سرکردہ قیادت جتنے گروہ تھے اس وقت سارے جمع ہیں، آپ نے بھی اس میٹنگ میں حتماً آنا ہے. امام نے معذوری ظاہر کی، لیکن انہوں نے مجبور کر کے اور امام کو لے گئے اس میٹنگ کے اندر. وہاں پر بنو عباس کے سرکردہ بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی طرح حسنی سادات کے جو سربراہ تھے یہی عبداللہ اور محمد، یہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے. اسی طرح دیگر جو ہاشمی سلسلے تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اور ان کی موجودگی میں تھوڑی سی ابتدائی سی گفتگو ہوئی، اور ابتدائی گفتگو کے بعد بیعت شروع ہو گئی کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے، اور رسول اللہ کی حدیث ہے موجود کہ میرا بیٹا جس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا تو یہ محمد ہے، اور اس کا باپ عبداللہ ہے، یہی وہ مہدی ہے، اور اس کے ہاتھ پر بیعت کرو. اور فوراً بنو عباس نے بیعت کی، وہاں بیٹھے ہوئے باپ نے بھی بیعت کی. پھر امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ آپ بھی بیعت کریں. امام نے انہیں سمجھایا کہ یہ بے وقوفی ہے، یہ غلط کر رہے ہو تم، اور یہ تمہارے لیے بھی نقصان دہ اور سب کے لیے. اور پھر انہوں نے امام کا حتیٰ ہاتھ پکڑا، زبردستی ہاتھ پکڑ کے بیعت کرانا چاہ رہے تھے. تب امام نے پھر غصے میں جذبات میں آ کر انہیں ڈانٹ کے اور پھر تنبیہ کی، سرزنش کی ان کی کہ نادانوں، احمقوں، معلوم نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو، تم کس نے کہا ہے تمہیں یہ مہدی ہے؟ تمہیں اقتدار کی ہوس نے اندھا کر دیا ہے. اور کہا کہ یہ جو سامنے صفا، ابو العباس صفا بیٹھا ہوا تھا، اب بنو عباس کا بڑا لیڈر، جو ابھی بنو عباس کی حکومت نہیں بنی تھی، یہ اس زمانے کی بات ہے، اور وہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ تو نے ابھی بیعت کی ہے، اس شخص نے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اور میں تجھے بتاتا ہوں کہ یہی شخص تمہیں قتل بھی کرے گا، اسی کے ہاتھوں مارے بھی جاؤ گے تم. اور ایسا ہی ہوا بعد میں. یہی محمد ابن عبداللہ، اس کو بنو عباس نے جب حکومت ان کی بن گئی، تحریکیں چلیں، اور وہ تحریکیں مسند کے لیے تھیں. تحریکیں ساری امامت کے نام پر چلیں، لیکن امام کے بغیر چلیں. کئی تحریکیں امام کے زمانے میں تھیں. نفس زکیہ کی تحریک امام کے زمانے میں تھی، زید بن علی کی تحریک امام کے زمانے میں تھی، محمد کی تحریک امام کے زمانے میں تھی. بہت ساری مہدویت کے نام سے اور سلسلے شروع ہوئے. اب یہ امام علیہ السلام کی موجودگی میں ہے. اور سب سے بڑی تحریک جو امام صادق علیہ السلام کے ہم فکر لوگوں نے، یعنی جو بظاہر مارکیٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ ہم شیعہ ہیں، سب سے بڑی مضبوط تحریک، مسلحانہ تحریک جو چلائی، وہ ابو سلمہ اور محمد ابن مسلم نے، ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ نے چلائی. ان دونوں نے، یہ دونوں اپنا تعارف شیعہ کرواتے تھے.
تحریکیں چلائیں انہوں نے، اور تحریکیں چلا کر انہوں نے حمایت امام صادق کی لینے کے لیے امام صادق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تاکہ باہر بتا سکیں یہ خط ہے ہمارے پاس امام صادق کا، یہ آیا ہے۔ جہاں جاتے لوگ پوچھتے ان سے کہ امام صادق کی تائید ہے تو وہ کہتے بالکل تائید ہے، ہم نمائندے ہیں امام صادق علیہ السلام کے اور ان کے حکم پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف سے بنو عباس کے ساتھ ان کی وفاداریاں تھیں، عہد معاہدہ تھا، اور انہوں نے مختلف علاقوں میں، شیعہ نشین علاقوں میں سے مضبوط لشکر بنائے، لشکر بنا کر انہوں نے بنو امیہ کے خلاف تحریک چلائی، اور اسی میں بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی امام صادق کے عہد میں ہی، امام کی موجودگی میں، اور مسند امامت بنو امیہ سے بنو عباس کو چلی گئی ان دو تحریکوں کے نتیجے میں۔ باقی جو تحریکیں چلیں انہوں نے بھی نقصان پہنچایا، یوں نہیں کہ وہ تحریکیں انہوں نے کوئی اچھا نتیجہ دیا، انہوں نے بھی نقصان پہنچایا، لیکن سب سے زیادہ جس تحریک نے غلط نتیجہ دیا وہ ابو مسلم خراسانی اور ابو سلمہ کی تحریک تھی۔ اس شخص نے خط لکھا امام صادق علیہ السلام کو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی ہم اس مرحلے میں ہیں، اور جب ہمیں کامیابی حاصل ہو جائے گی تو ہم آپ کو مسند امامت پر بٹھا دیں گے۔ خط لکھ کر شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس گیا، اس امام نے پوچھا کس کا خط ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابو سلمہ کا خط ہے، تو امام نے پڑھے بغیر اس کو تنور میں ڈال دیا، جلا دیا وہیں پر، پڑھا بھی نہیں امام نے، اور فرما دیا کہ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ابو مسلم خراسانی کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ در حقیقت وہ غدار لوگ ہیں، وہ خیانتکار لوگ ہیں جو ہمارا نام استعمال کر کے ہمارے دشمنوں کے لیے میدان ہموار کر رہے ہیں۔ اور امام صادق علیہ السلام کو اس سدیر سیرفی نے جب پوچھا امام کو کہ آپ کیوں قیام نہیں کرتے، جب گلی گلی میں آپ کے نام کا چرچا ہو رہا ہے، انتقام کربلا کی بات ہو رہی ہے اور آپ خاموش بیٹھے ہیں، تو امام نے سدیر کی خود حدیث ہے، باہر لے کر گئے اور جا کر، یہ سنیارہ تھا، سیرفی صراف سے ہے، سنیارہ تھا یہ، اور اس سنیارے کو لے کر گئے امام باہر مدینہ سے، اور وہاں جا کر امام نے کہا کہ میں کس طرح سے قیام کروں، ساتھی کہاں ہیں؟ تو اس نے حوالہ دیا کہ آپ کے ساتھی میں اتنے لاکھ وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اتنا جلوس وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اتنا بڑا کنونشن وہاں دیکھ کر آیا ہوں، اتنے بینر اس جگہ دیکھ کر آیا ہوں، اتنی تقریریں فلاں شہر میں سن کر آیا ہوں۔ امام نے کہا کہ اگر یہ بکریوں کے ریوڑ کے جتنے بھی لوگ ہوتے میرے ساتھ تو میں قیام کر سکتا تھا، یعنی شیعہ